لگا دیں گے، آہستہ آہستہ قرآن کو سلیبس سے نکال دیں گے ہم مدرسوں کے، اور ہمارا گیتا اس کے اندر رہ جائے۔ ہم نے کہا کہ بھائی گیتا اگر پڑھانا چاہتے ہو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے لیے مدرسہ نہیں، گیتا کے لیے الگ سے پادشاہ نے بنایا اور پڑھائیں گیتا کے اندر ان شلوک کو اگر ایماندار ہو جس نے کہا تھا شری کرشن جی نے مہا بھارت کے میدان میں تسمات شاسترم پرماننتی کاریہ اکاریہ ویوستھتو گناتوا شاستر ودھان اتم کرم کرتم بہر ہسی۔ مطلب شاستروں میں جو بات لکھی ہے امن کی، ان باتوں کو لوگوں کے سامنے رکھو۔ ہم نے کئی جگہ اسپیچ کے اندر یہ بات کہی بڑے بڑے ایجوکیٹڈ پرسن کے سامنے میں کہ شریمد بھگوت گیتا کیوں نہیں پڑھواتے اپنے بچوں کو؟ پڑھائیے، تشدد کم ہوگا، نفرت کم ہوگی، اس لیے کہ گیتا کے اندر بہت سارے جگہوں میں امن کی بات کہی گئی، سکون کی بات کہی گئی۔ موہن بھاگوت جس کے سامنے میں نے یہ باتیں ہم نے رکھی تھی، ہم نے ان کو بھی کہا تھا اہنسا ستیم کرو دستایا جیسے شلوک ڈھونڈ کر نکالیے سر اور بتائیے۔ نکیر سفر بننتی ورتانی، ایشور کے سنویدھان نہیں بدلتے۔ اگر تم اس قرآن کو مٹانا چاہتے ہو، اس قرآن کو بدلنا چاہتے ہو تو یاد رکھو تمہارا 7واں پشت بھی قبر سے اٹھ کر آ جائے گا تو قرآن کا ایک زبر تم نہیں بدل سکتے۔ کیوں؟ اس کا محافظ اللہ تبارک و تعالی۔ میرے بھائیو، ہم نے ان لوگوں سے بات کی کہ دیکھیے اچھا بند کرنا چاہتے ہو تو آپ لوگ قانونی مدد لیجئے۔ بولا مولانا کن سے مدد لیں؟ ہمارے جو قوم کے رہبر لوگ، قوم کے جو رہنما لوگ جن کو ہم گدی میں بٹھا دیتے ہیں ان کا تو ایمان سے ہی رشتہ ختم ہو جاتا، جا کر کے چھپ جاتے۔ ایک رہبر صاحب سے جا کر پوچھے ایک نیتا صاحب سے کہ سر ہمارے مدرسوں کے لیے کچھ کیجیے، وہ کیا بولنے لگے؟ ہم کو اس بار جتاؤ، ہم کو اس بار جتاؤ، ہم جیت جائیں گے، کیبنیٹ میں آ جائیں گے، اس کے بعد تمہارے مدرسوں کو پھر سے ہم جاری کریں گے۔ ہم نے کہا کہ شرم کرنے کا موقع، یہ امید اور یہ جواب ان کا کیا ضروری ہے؟ تم جیتو گے، کیا پتا تم ہار گئے تو ہار جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ مدرسے میں تالے لگے ہوئے رہیں گے۔ ہم نے کہا کہ ان غدار نیتاؤں کے اوپر یہ پیسوں کو پہچانتے ہیں، یہ کرسی کو جانتے ہیں، باقی کسی سے کوئی رشتہ، کوئی کہیں پر بھی جاؤ ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ میں ہوں اس فیلڈ میں، I know lot about that، میں اس فیلڈ کو جانتا ہوں۔ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ علماء کیوں نہیں آتے سیاست؟ کیسے آئے علماء سیاست میں؟ آنے نہیں دیتے، غدار برطرف کر دیا جاتا۔ علماء آئے گا تو ان کی دکان بند ہو جائے، ان کی PCTC بند ہو جائے۔ یہ ہے ان کا کھیل کہ نہیں جناب ٹوپی اور داڑھی والوں کو الگ رکھو۔ ایک بات بتا دیتا ہوں، اگر ایک ٹوپی داڑھی والا ایک عالم دین اگر کرسی پر بیٹھے گا، اگر ایماندار ہوگا تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کم سے کم وہ رشوت نہیں کھائے گا، سماج کے یہ جو پیسے ریلیز کیے جاتے ہیں اس کے اوپر گڑبڑی نہیں کرے گا۔ ہمارے مدرسوں میں تالے ڈالنے کی بات کی جائے گی تو دو لفظوں میں بات کرے گا۔ اگر ان کا ضمیر زندہ ہوگا، اگر کسی کا ضمیر ہی مر جائے تو ہم نہیں کہہ سکتے۔ تو ہم نے وہاں کے لوگوں سے کہا کہ چھوڑو ان سے امید، مت کرو ان سے امید، راتوں کو جاگو، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اگر یہ مدارس نہیں ہوئے بھارت کی دھرتی پر تو ملک ہندوستان میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، تیری شریعت کو پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا، یہاں پر پھر مشرکانہ عقائد رائج ہوں گے اور پھر تیرے ایک اللہ کی عبادت کے علاوہ سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کے پوجنے والے پیدا ہو جائیں گے۔ سب سے پہلی بات اللہ سے دعا کرو، اللہ ایسے جیالوں کو پیدا کریں گے کہ وہ سامنے بات کر سکے ان غداروں سے، ان لوٹیروں سے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا کیا پرکریا؟ ہم نے کہا کہ قانونی پرکریا ہے، عام میدان میں بتاتا ہوں۔ قانونی پرکریا یہ ہے کہ اگر یہ نہیں مانتے، اگر کوئی منسٹر کہہ رہا ہو تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے کہنا کہ تم ہمارے ان مدرسوں کو تالا نہیں لگا سکتے، تم ہمارے ان اداروں کو نہیں بند کر سکتے، اس لیے کہ آئین بھارت دستور ہند کے دفعہ نمبر 30 کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، all minorities to establish and administer, and right of minorities to establish and administer educational institutions۔ اس کا مطلب ہوتا ہے all
مسلمان یا کوئی آدیواسی یا کوئی دلت اور کوئی نہیں، یہ تین طبقے کے لوگ، آل مائنورٹیز، ہم لوگ مائنورٹی میں آتے ہیں، آل مائنورٹیز whether based on language and religion. اگر کوئی مسلمان اگر اپنے مذہب کی تعلیم دینا چاہتا، اگر کوئی مسلمان اپنے قرآن کی تعلیم دینا چاہتا، اس کے لیے اگر وہ کوئی سنستھا بنانا چاہتا ہے whether based on language and religion، اگر اپنا کوئی ادارہ بنانا چاہتا ہے تو کیا اس کو الاؤ ہے، جائز ہے؟ shall have the right، میں بھارت کا سنویدھان پڑھ رہا ہوں، shall have the right to establish and administer، اس کو اجازت ہے کہ وہ اس کو وجود میں لا سکتا، and administer، شورا کی کمیٹی بنا سکتا، عاملہ کی کمیٹی بنا سکتا ہے اور ایک نظام بنا سکتا، administer educational institutions on their choice۔ اور آگے کیا بات کہی؟ اپنی مرضی سے، اپنی مرضی سے، کسی نیتا کے چاہنے سے نہیں، on their choice، وہ کمیٹی اپنی مرضی سے ایسا ادارہ بنا سکتا ہے، وہ اجازت ہے، پرمیشن ہے بھارت کے سنویدھان کا، ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن آف انڈین کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل نمبر 30 میں 30 کے اے میں یہ بات لکھی ہوئی، اسی لیے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو جانکاری ہو، تاکہ کوئی شرابی یا ڈاکو یا نہنجار، اگر کوئی نیتا اپنے طاقت کے نشے میں چور ہو کر آپ کے مدرسوں کو بند کرنے کی بات کرے، آپ کے مدرسوں میں تالے ڈالنے کی بات کرے، تو ان کے ہاتھ کو پکڑ کر، ان کے کان کو پکڑ کر، ان کے کان میں زور سے کہیے گا کہ all minorities whether based on religion and language shall have the right to establish and administer educational institutions۔ منتری صاحب، سنتری صاحب، کیا آپ کو آرٹیکل 30 معلوم نہیں ہے؟ بھارت کے سنویدھان کا دفعہ نمبر 30 معلوم نہیں ہے؟ ان کو کہیے اور ان کو کہیے کہ ہمارا مدرسہ رہے گا، اس وقت تک رہے گا جب تک ان چاند سورج کے اندر روشنی ہے، تمہارا باپ دادا اس مدرسوں کو بند نہیں کر سکتا۔ بہت بڑی قربانی ہے۔ اگر ان کو یقین نہ ہو کہ ان مدرسوں کے اندر، اگر وہ یہ سوچے کہ مدرسوں میں جہادی پیدا ہوتے ہیں، تو ان کو بتاؤ کیا مدرسوں میں جہادی پیدا ہوتے ہیں دشمنان ہندوستان کے خلاف کھڑا ہونے کے لیے، چین والوں کو مارنے کے لیے، ہمارے بھارت کے دشمن کے لیے؟ پھر یہی بچے جو یہاں پر پڑھتے ہیں، یہی علماء جو یہاں پر پڑھتے ہیں، یہ جہادی بن جاتے ہیں کب؟ اغیار سے مقابلے کے لیے، بھارت کے ہندو بھائیوں کو مارنے کے لیے نہیں، بھارت کے اندر رہنے والے کسی بھی تنظیم والوں سے دشمنی کرنے کے لیے نہیں۔ تب بھی اگر یقین نہ ہو تو انہیں بتا دیجئے گا کہ آج کے ڈیٹ میں فرقہ پرست تنظیموں، ہندو مہاسبھا کے لوگوں، RSS کے لوگوں، VHP کے لوگوں، کیا تاریخ ہے ان مدرسوں کی؟ وہ منسٹر RSS کا ہے، وہ منتری ہندو مہاسبھا کا ہے، وہ نہیں بول رہا، بلکہ ان کے جو پرمکھ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، جو اس دیش کو، ہندوستان کے سنویدھان کو توڑنا چاہتے، ہندوستان کے سنویدھان کے خلاف کام کرنا چاہتے، یہ ان کی زبان بول رہے ہیں، تو ان کو بتا دینا کہ تمہارا وجود نہیں تھا کب؟ 1755 کے اندر تمہارا وجود نہیں تھا، 1804 کے اندر تمہارا وجود نہیں تھا، 1808-18 کے اندر تمہارا وجود نہیں تھا، 1857 کے اندر تمہارا وجود نہیں تھا، 1947 کے اندر کون تھے میدان میں؟ بیٹے بتاؤ، جب انگریز آیا تھا تو جہاد کا فتویٰ کس نے دیا تھا؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے دیا تھا، جو کہ مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں شاملی کے میدان میں مولانا قاسم نانوتوی تلوار لے کر انگریز کے سامنے کھڑے تھے۔ کون تھے مولانا قاسم نانوتوی؟ مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے۔ مولانا جعفر تھانیسری کون تھے؟ مدرسے کے پڑھے لکھے تھے۔ مولانا سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، سید شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، یہ علماء تھے۔ 50 نوجوانوں کو سر پہ کفن باندھ کر بالا کوٹ کی پہاڑی پر گئے تھے۔ کون تھے یہ لوگ؟ 1818 کے اندر بتاؤ RSS کے گروہوں، بتاؤ VHP کے چینوں، ان علماء کرام کی، ان مدرسوں کی یہ تاریخ ہے۔ تمہارا تو بیچ نہیں ڈرا تھا، تم 1919 کے اندر آئے، RSS 1925 میں آیا، لیکن 1857 میں کون تھے؟ 1808 کے اندر کون تھے؟ 1814 میں کون تھے؟ 1804 میں کون تھے؟ جنہوں نے جہاد کا فتویٰ دیا ہمارے بھارت کے ہندو بھائیوں کے لیے نہیں، بلکہ انگریز کے خلاف ان کو دیش سے بھگانے کے لیے
वظیفہ دیا تھا. کون تھے یہ لوگ؟ انہی مدرسوں کے پڑھے لکھے تھے. مولانا قاسم نانوتوی کے بعد ان کے شاگرد مولانا ان کے اور شاگرد در شاگرد مولانا عبید اللہ سندھی تحریک ریشمی رومال کو حرکت میں لانے والے کون تھے؟ مدرسے کے استاد تھے. شیخ الہند کون تھے؟ مدرسے کے استاد تھے. یہ کون ہیں جنہوں نے کھیل کے اندر جزیرے انڈمان نکوبار کے اندر اپنی ایک بڑی زندگی ختم کر دی تھی؟ مولانا فضل حق خیر آبادی 4 سال تک انڈمان نکوبار میں بلکہ کالے پانی کی سزا ہوئی. ان کی قبر وہاں پر ہے. کون تھے فضل حق خیر آبادی؟ جواب دے پاؤ گے؟ نہیں دے پاؤ گے. تمہارے پاس جواب ہے؟ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ یہ اصل مجاہدین تھے. بھارت کے ہندو بھائیوں کے لیے نہیں بلکہ انگریز کے لیے لڑنے کے لیے میدان میں آئے تھے. تب جا کر ان علماء نے 70,000 علماء کرام کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا. 10,000 علماء کو گائے کے کھال میں بند کر کے انہیں ننگا کر کے دلی کی گلیوں کے اندر جلایا گیا. کب تھے؟ کہاں تھے تم؟ تھا تمہارا وجود؟ نہیں تھا. تو تم ہمارے مدرسوں کی طرف انگلی اٹھاؤ گے تو تمہاری انگلی کو توڑ کر جیل میں ڈال دیں گے. اگر تم ہمارے ان مدرسوں کو ہمارے مدرسوں میں تالے لگاؤ گے تو یہ اتہاس تمہارے سامنے کھڑے ہو جائیں گے کہ ان مدرسوں کو تم بند کرنے کی بات کرتے ہو. یہ 20 استاذ کرام پیدا ہو جن کے سینے میں قرآن ہے تو یہ مت سمجھنا کہ صرف سینے میں قرآن ہے بھارت کے سنویدھان کو نہیں جانتا. یقین نہ ہو. عبداللہ تمہیں بتائے گا. میرے سینے میں 30 پارے میں پڑھ سکتا ہوں الحمدللہ رب العالمین. میں سنا سکتا ہوں الف لام میم ذالک الکتاب سيقول السفهاء تلك الرسل لن تنالوا المحصنات لا يحب الله واذا سمعوا ولو اننا قال الملأ واعلموا يعتذرون وما من دابة وما أبرئ ربما سبحان الذي قال لم اقترب للناس قد أفلح المؤمنون وقال الذي أمن خلق أتل ما وحي ومن يقنط وما لي فمن أسلم إليه يرد حامين قال فما خطبكم قد سمع الله تبارك الذي أما يتساءلون من الجنة والناس. عبداللہ 9 گھنٹے میں 10 گھنٹے میں تمہیں قرآن سنا سکتا ہے تو تم یہ مت سمجھنا کہ عبداللہ حافظ قرآن ہے, عبداللہ مولانا ہے. تو ہم اگر صحیح انڈین اگر ہم تم کو اگر شک ہے ہمارا صحیح بھارتی ہونے پر تو آؤ بیٹھے بھارت کے سنویدھان کو تم بھی پڑھو اور میں بھی پڑھتا ہوں. میں بھی پڑھوں گا. وی دا پیپل آف انڈیا بھارت کے ہمارے ہندوستان کے شروعاتی جو الفاظ لکھے گئے اس کے اندر پریامبل کے اندر لکھا ہوا وی دا پیپل آف انڈیا. آرٹیکل 14 پڑھ کر سناؤں گا. اکوالٹی بفور لا دا اکول پروٹیکشن آف دا لا. آرٹیکل 19 پڑھ کر سناؤں گا. فریڈم آف ایکسپریشن 12 سے لے کر 35 تک پڑھ کر سناؤں گا. آرٹیکل 30 پڑھ کر بتاؤں گا. آل مائنورٹیز ٹو اسٹیبلش اینڈ ایڈمنسٹر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن. تم یہ مت سمجھنا کہ حافظ ہیں قرآن پڑھنا جانتے ہیں اور کچھ نہیں جانتے. بیٹے تمہارے سامنے بھارت کے ہم اگر پورے قرآن کو پڑھ کر سنا سکتے ہیں تو ہندوستان کے 395 آرٹیکل بھی پڑھ کر تمہیں سنا سکتے ہیں. ہمارے مدرسوں کے اندر یہ تعلیم ہوتی. اپنے مذہب میں مرمتے کا جذبہ بھی بتایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کی امن اور اس کی بقا اور اس کی تحفظ کے لیے دعائیں بھی کی جاتی ہیں. میں تو ایک طالب علم ہوں. ان مدرسوں کی یہ تاریخ ہے. اگر یہ مدرسے نہیں ہوتے تو سچ مچ بتائیے یہ دیش انگریزوں سے آزاد ہو سکتا تھا؟ بالکل نہیں ہو سکتا تھا. تب جا کر انگریز نے کہا یہ کون لوگ ہیں بھائی؟ ہر دن آ جاتے یہ ٹوپی والے, سفید ٹوپی, یہ پگڑی ہے. یہ پگڑی ہے کہ کفن ہے؟ کسی نے کہا کہ یہ پگڑی نہیں ہے یہ کفن ہے. کفن درد ہے. ارے کفن ہے یعنی مرنے کے لیے آئے. تب انگریز نے کہا کہ کیا کریں کچھ ایسا. ان کا لیڈر کو کہا کہ ان کا لیڈر کوئی نہیں, ان کا لیڈر ان کا قرآن ہے. جب تک یہ قرآن رہے گا, جب تک محمد رسول اللہ رہیں گے, ان کا بال بیکار نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا قرآن کو جلا